الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا واملا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم اور معزز پیاری ماؤں بہنوں، معلمات، طالبات، ناظمہ، جو بھی یہاں سب حضرات موجود ہیں، ان سب کی خدمت میں عرض ہے، اس دنیا کا نام ہے دار الغرور۔ فلا یغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم، آگے کیا ہے؟ باللہ الغرور۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس زندگی کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد پھر زندگی ہے، اور اس زندگی میں پھر کبھی موت نہیں ہے، اس کے بعد پھر کبھی موت نہیں ہے۔ وہ زندگی جو ہمیں موت کے بعد ملے گی، جس پر ہمارا ایمان ہے، جو ہمارے ایمان کا جز ہے، اس زندگی میں کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، اور یہ زندگی ہمارے سامنے ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کتنے دن کی ہے۔ جینے کو آدمی 100 سال جی لے، لیکن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ اس زندگی میں ایک تو بڑا دھوکے باز ہے، اور اس کا کام ہی دھوکہ دینا ہے، بہلانا، پھسلانا، دھوکہ دینا، غفلت میں ڈالنا، دل میں آرزوئیں، امیدیں پیدا کرنا، اور ان آرزوؤں، امیدوں کے پورا کرنے کے واسطے غلط طریقہ، غلط راستہ دل میں ڈالنا، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ اور اس دنیا کی بھی خاصیت ہے غفلت، دھوکے میں پڑ جانا۔ انہی اثرات، انہی اسباب کی بنا پر ہم میں سے اکثر و بیشتر انسان دھوکے میں ہے۔ اور کیا دھوکہ ہے؟ صرف اس دنیا کی راحت سامنے ہے، باقی اور کچھ ذہن میں نہیں ہے۔ اس زندگی کی عزت سامنے ہے، باقی اور کچھ سامنے نہیں ہے۔
کچھ سامنے نہیں. یہاں انسان کو عزت ملتی ہے بڑے عالیشان مکان میں رہنے والے کو، بڑی قیمتی گاڑیوں میں چلنے والوں کو، بڑا قیمتی لباس پہننے والوں کو، بڑے بڑے بزنس، بڑے بڑے کاروبار والوں کو، حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کو، حکومت میں بڑے بڑے اونچی ملازمت عہدوں پر رہنے والوں کو. آدمی انہی سب چیزوں کو اپنا مقصد زندگی بنا کر بھاگتا دوڑتا ہے اور اس حد تک محنت کرتا ہے، اس حد تک محنت کرتا ہے کہ اس کو جو کچھ اس کی تمنا ہے، اس کا جو کچھ مقصد ہے وہ حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے. یہ حالات میرے سے زیادہ آپ کو معلوم ہے. ہم بھی دنیا میں گھومتے ہیں، سب قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن ایک کہاوت ہے ہمارے یہاں، دھنیے رے دھنیے اپنی دھن دوسرے کی دھن سے پاپ نہ پن، تیری گدڑی میں 2 بنولے پہلے ان کو چن. ہم اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. نیچی نگاہیں، زبان پہ اللہ کا ذکر، دل میں اللہ کا خوف، نیچی گردن، نیچی نگاہیں. ہاں، معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. لوگ محفلوں میں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. ارے کہاوت ہے ہمارے یہاں، ہو سکتا ہے آپ کے یہاں بھی ہو، ایران کی، توران کی، سوڈان کی باتیں کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے ان کو. لیکن ہمیں تو ناگواری شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے اٹھ کر بھاگنے کو جی چاہتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے سے زیادہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے. لڑکوں کی عمریں شادی کیے بغیر 40 سال کی ہو گئی ہیں، 35 سال ہو گئی ہیں، 40 سال ہو گئی ہیں، شادی نہیں کی بھائی. جی ہاں، ابھی تھوڑا سا 1-2 ٹیسٹ ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں. جی ہاں، ابھی ایک انٹرویو ہے، امید ہے کیا سلیکٹ ہو جاؤں گا، پھر دیکھتے ہیں. میری پیاری ماؤں بہنوں، امت کے درد کی وجہ سے، اور آپ کا نہیں، آپ کا ذکر نہیں، بلکہ سڑکوں پر جو ہم دیکھتے ہیں اپنی ماں بہنوں کو بھی اور دوسروں کو بھی، اس کو دیکھ کے دل میں ایک درد پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں کچھ کہنے اور کچھ بولنے پر مجبور کرتا ہے، کچھ کہنے اور کچھ بولنے پر مجبور کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، سہارنپور میں ایک مرتبہ ایک ولیمے میں میری اور میرے ساتھ اور دوسرے 2-3 ساتھیوں کی دعوت ہو گئی. ہم نے ان کو کہا کہ ہم پیلس میں، بارات گھر میں کھانا کھانے نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا جی آپ جلدی آ جائیے، ہم آپ کو جلدی کھلا دیں گے.
نہ وہاں کوئی دوسری خرافات ہوگی، نہ وہاں پر عورتوں مردوں کا مجمع ہوگا. آپ پہلے فارغ ہو کر چلے آئیں گے، یہ بہتر ہے. تو ہم بھی ذرا کچھ پہلے پہنچ گئے، جلدی پہنچ گئے. الگ الگ نیتیں ہوتی ہیں نا. ہمارا تو بچنے کا ارادہ تھا، اس لیے ہمیں پہلے جانا تھا، اور جن کا بچنے کا ارادہ نہیں ہے وہ دیر میں جائیں گے. ہاں، خوب ملاقاتیں ہوں گی، دیدار ہوگا، زیارت ہوگی. چھوڑیے بات چھوڑیے، ہم جلدی پہنچ گئے. اور انہوں نے ہمیں اندر کی طرف جہاں دلہن کو بیٹھنا تھا، وہاں جو اسٹیج تھا اس پر دسترخوان لگا کر کھانا کھلا دیا. جب تک ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو مہمانوں کی دعوت میں آنے والوں کی آمد شروع ہو گئی. تو انہوں نے ہمیں اسی راستے سے نکال دیا جس راستے سے عورتیں آنے والی تھیں. جب ہم وہاں سے نکلے تو عورتیں آنی شروع ہو گئی. تو ہم نے وہاں دیکھا اپنی بہنوں کا لباس کہ سڑکوں پر چلتے ہوئے، بازاروں میں، اسٹیشنوں پہ، اڈوں پہ، بسوں میں، ہم جن کو یوں سمجھتے تھے کہ یہ غیر مسلم ہے، کسی مسلمان لڑکی کا تو یہ لباس نہیں ہو سکتا، یہ سب غیر مسلم لوگ ہیں. وہاں تو دعوت میں آنے والے تھے، مرغا کھانے والے تھے، بیف کھانے والے تھے، وہاں تو یہ سب مسلمان ہی تھے. ہم نے جو ان کا لباس دیکھا تو جس کو کہتے ہیں نا دانتوں تلے انگلی دے لینا، وہ ہوا. تو بہرحال میں آپ کو یہی باتیں جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی ہی بتلانے والا تھا. اور میں یوں کہہ دوں کہ گرل فرینڈ سے تو کوئی پابندی نہیں، بوائے فرینڈ پر تو کوئی پابندی نہیں، نکاح پر پابندی ہے. 18 سال سے پہلے، 21 سال سے پہلے نہیں ہوگا. اس کے لیے تو کوئی عذر نہیں. نکاح کے لیے عذر ہے کہ ابھی مکان نہیں ہے، ابھی جاب نہیں ہے. میری پیاری بہنوں، یہی ہے وہ چیز جو میں بتا رہا ہوں کہ دھوکے میں ڈالنے والے نے دھوکے میں ڈال دیا. اس دنیا نے دھوکے میں ہمیں ڈال دیا اور اپنی جوانی برباد، گناہوں کا بوجھ سر پہ، بلکہ اپنی زندگی برباد، اور صرف عہدے کی، اچھی نوکری کی، اچھی جاب کی تلاش میں 40 سال گزار دیے، 35 سال گزار دیے. یہ دھوکے میں ڈال دیا ہم کو. تو اللہ ارشاد ہمیں چونکانے والا، ہمیں بیدار کرنے والا، ہمیں جھنجھوڑنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ ہمیں بیدار کرتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیدار کیا. اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا، وہ ہمیں بیدار کرتا رہتا ہے، جھنجھوڑتا رہتا ہے. اللہ رب العزت نے امت کے ایک طبقے میں یہ فکر پیدا فرمائی کہ امت کی اصلاح کی انہیں فکر ہے، امت کی رہنمائی کرنے کے لیے وہ بے چین رہتے ہیں، خود بھی محنتیں کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، دور دور جاتے ہیں، دوسروں کو بھی بلاتے ہیں. ہاں، تو ہمیں بیدار کرنے والے ہیں الحمدللہ. اسی کے تحت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ
کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہاں دھوکے دینے والے بہت ہیں، ہمیں دھوکے میں نہ پڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی اس بات کو، قرآن پاک کی اس بات کو سامنے رکھو، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا واملا۔ یہ باقیات الصالحات کیا ہیں؟ یہ باقیات الصالحات نیک اعمال ہیں۔ آدمی نے اس دنیا کے ساز و سامان سے جو امیدیں لگا رکھی ہیں، میں ڈاکٹر بنوں گی، اتنی میری تنخواہ ہوگی، کسی ڈاکٹر سے ہی میرا نکاح ہوگا، بہترین فلیٹ ہوگا میرے لیے، بہترین گاڑی ہوگی میرے لیے، یہ امیدیں لگائی ہیں ہم نے۔ پیاری ماں بہنوں، میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یہ امیدیں لگائی ہیں ہم نے۔ ایک امید ہے وہ جو علم دین حاصل کر کے قائم کی جاتی ہے، اپنے دل میں رکھی جاتی ہے۔ کیا امید؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ۔ جو کوئی شخص کچھ بھی راستہ طے کرتا ہے جس میں اس کا مقصد دین کی بات سننا، دین کی بات سمجھنا اور دین کی بات حاصل کرنا ہوتا ہے، یہ اس کا ایک عمل ہے، یہ اس کی ایک کوشش ہے، یہ اس کی ایک قربانی ہے، یہ ایک نیک عمل ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا باقیات الصالحات، وہ باقی رہنے والی چیز، نیک چیز، اس سے بھی ایک امید ہے۔ کیا امید ہے اس سے؟ اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اللہ جنت میں لے جانے والے نیک اعمال کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو اس سے یہ امید ہے، نیک اعمال، نیک اعمال کی توفیق، اس سے امید وابستہ ہے، جنت کی امید اس سے وابستہ ہے۔ ہاں، تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ والباقیات الصالحات خیر لک عند ربک، تیرے رب کے نزدیک یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ یہ مثالوں کے ساتھ میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئی۔ اب میں آپ سے باقی بات عرض کرتا ہوں، پیاری ماؤں بہنوں، نیک اعمال میں لگو، اللہ کی عبادت میں لگو۔ نیک اعمال میں ایک سب سے بڑا عمل وہ ہے گناہوں کو چھوڑ دینا، تقوی، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو چھوڑ دو، تم اللہ کے نزدیک بڑے عبادت گزار شمار ہو گئے۔ تو گناہوں کو چھوڑ دو، نیک اعمال میں لگو۔ اللہ نے جس کو اچھا کہا وہ اچھا عمل ہے، اللہ کے رسول نے جس عمل کو اچھا کہا وہ اچھا عمل ہے۔ اب ہم جو کہیں گے دین جو ہمیں بتاتا ہے وہ اچھا عمل ہے، سنت جو ہے وہ اچھا عمل ہے، ان سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ ہے، بڑی اچھی امیدیں وابستہ ہے، اور انشاءاللہ ہر امید پوری ہوگی۔ تقوی، گناہوں سے بچنا ایک نیک عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، اس سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ ہیں، ہر امید پوری ہوگی۔
ضرور پوری ہو. یہ تھوڑے سے وقت میں اتنی ہی نصیحت کر سکتا ہوں آپ کو. ہاں فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. اے موسیٰ، ہم نے اس وقت آپ کو جو حکم دیا ہے اس حکم پر عمل کرنے سے تم کو وہ شخص نہ روک دے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو اللہ پر، اللہ کے ان احکام پر ایمان نہیں لاتا، خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ شخص تم کو نہ روک دے. ہاں آج معاشرے میں، ماحول میں، سماج میں جن لوگوں کا غلبہ ہے اور برائی میں لت پت ہیں، اللہ کی ڈھیل کی وجہ سے وہ راحت کے ساز و سامان میں بھی ہیں، ساز و سامان کے ساتھ بھی ہیں، لیکن وہ آپ کو ان نیک اعمال سے نہ روک دیں، وہ تم کو گناہوں پر آمادہ نہ کر دیں. ہاں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فتردا، اگر تو ان کے بہکاوے میں آ گیا، ان کا چلن دیکھ کر، ان کا طرز زندگی دیکھ کر، ہمارے احکام کو چھوڑ کر، ہمارے طریقے کو چھوڑ کر ان کے طریقے پر چل پڑا، تو یہ سمجھ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. پیاری ماں بہنوں، دین پر چلو، سنتوں پر عمل کرو، اسلامی تہذیب اختیار کرو. اسلامی تہذیب، دوسروں کو دیکھا دیکھی غلط کام نہ کرو. جی قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، بہت جگہ، اور ہم کو نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کو ایسے لوگوں کی پیروی کرنے سے، ان کی بات ماننے سے منع کیا. ان میں سے ایک بات جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن کی ہم نقل کرتے ہیں، وہ ہمارے گھروں میں گھس گئی ہیں وہ چیزیں. ہاں پیاری بہنوں، ہمارے بچپنے میں سب عورتیں اپنے کرتا کہو، قمیص کہو، کچھ بھی کہو، اس کا جو گلا بناتی تھی وہ ایسا گلا ہوتا ہے جیسے کہ آج مردوں کا ہوتا ہے، کہ گردن کے نیچے بٹن ہوتا تھا، گردن کے نیچے یہ سامنے کا جو حصہ ہوتا تھا، سینہ یہ ڈھکا ہوا ہوتا تھا. بس اس سے آپ سمجھ جائیں گی کہ مردوں کا جیسا گلا ہوتا ہے اور گردن کے نیچے بٹن ہوتا ہے، وہ ہوتا تھا سب کا. ہماری جو اماں، دادی، نانی، ان کا تو اسی حال میں انتقال ہوا، ایسے ہی کرتے پہن کر انتقال ہوا، انہوں نے تو وہ پہنا ہی نہیں. ہاں اس زمانے میں ہی، آج سے 50 سال پہلی بات کر رہا ہوں میں، قریب اپنے ہوش کی، 50 بھی بلکہ 55 سال پہلی، وہ فیشنی گلا کہتے تھے اس کو، فیشنی گلا بنانا شروع کر دیا، جس میں سامنے کا حصہ دکھائی دیتا. اب وہ بڑا ہونا شروع ہوا. کتنا بڑا ہو گیا؟
معاف کیجئے مجھے بے شرم نہ کہیے، اب اتنا بڑا ہو گیا وہ گلا کہ پستان نظر آتے ہیں اس میں سے، اب اتنا بڑا گلا ہو گیا، صرف سامنے سے نہیں پیچھے سے اتنی کمر نظر آتی ہے۔ تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ان کی پیروی نہ کرو، ان کو دیکھ کر نہ چلو، ورنہ جو انجام جو نتیجہ ان کا ہوگا وہی آپ کا بھی ہوگا، وہی آپ کا بھی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ میں نے ایک مثال دے دی جو میرے ذہن میں آئی، اس وقت میں نے آپ کو مثال دے دی، باقی باتیں آپ خود سمجھیے۔ ہمیں برقع پہن کر باہر نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے، برقع اتنا ڈھیلا ڈھالا، آپ نے ہم نے تو یہاں پورے حیدرآباد میں دیکھا نہیں، ہم نے گاؤں دیہات میں کبھی دکھائی دیتا ہے، ہاں افغانستان میں، ایران میں اب بھی نظر آتا ہے وہ برقع، ٹوپی دار، ٹوپی والا، اتنا ڈھیلا ڈھالا کہ عورت کا کوئی عضو نظر نہیں آتا اس میں، کتنا پتلا ہے، کتنا موٹا ہے، کیسا ہے، وہ سب اس طرح ڈھک جاتی ہے اس میں۔ اصل پردہ یہی ہے۔ ہم نے اگر برقع بھی بنایا تو اتنا ٹائٹ بنایا کہ ہمارے جسم کا ہر عضو الگ الگ دکھائی دیتا ہے، الگ الگ دکھائی دیتا ہے۔ یہ کسی کی پیروی کر رہے ہیں ہم، کسی کی نقل کر رہے ہیں، جو انجام ان کا ہوگا وہی ہمارا بھی ہوگا۔ اس سے آگے وہ برقع ہی ختم اور دوپٹہ ہی ختم، جینس پیٹ آ گئی، جینس آ گئی نیچے، اوپر شرٹ آ گئی، اور شرٹ بھی وہ برائے نام، اوپر سے بھی کھلا نیچے سے بھی کھلا، پیٹ بھی نظر آ رہا، پیٹھ بھی نظر آ رہی۔ ان کی نقل نہ کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، پیاری بہنوں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب کاسیات عاریات ممیلات مائلات لا تدخلن الجنہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها وریحها توجد من مسیرۃ کذا و کذا۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو بظاہر کپڑا پہنے ہوئے ہیں لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی ہیں، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پاویں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو سینکڑوں میل کی دور سے آتی ہے۔ بات پوری نہیں ہوتی، ادھوری بھی نہیں ہوتی، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ان سے کوئی امیدیں وابستہ نہ کرو، یہ تو تباہی اور بربادی ہے، ایسے لوگوں کی نقل نہ کرو، نیک اعمال میں لگو، نیک اعمال، نمازیں پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، نوافل کی پابندی کرو، ذکر کرو، اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگو، ہر حاجت اللہ سے مانگو، اللہ کی نصرت طلب کرو تمام اعمال میں۔ اس لیے پیاری ماؤں بہنوں، میں بات کو ختم کرتا ہوں اور چند نصیحتیں آپ کو کرتا ہوں۔ پہلی ایک بات، ارادہ کرو، کوشش کرو، دعا کرو، ہر گناہ چھوڑ دو، ہر برائی چھوڑ دو۔
نمبر 2، نمازوں کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، مسنون دعاؤں کی پابندی، ذکر، دعا، کچھ نوافل، مناسب، بہت مناسب وقت تہجد کا وقت، اس میں 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 2 رکعتیں پڑھ لو، اور اس وقت رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لو. خاص طور سے نصیحت ہے معلمات کو، نصیحت ہے طالبات کو. آپ پر دوہری ذمہ داری ہے، دوہری ذمہ داری. علم کی وجہ سے 2 ذمہ داریاں ہیں آپ کی، ایک خود عمل کرنا اور دوسروں تک دین کی وہ بات پہنچانا، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. طالبات، پیاری طالبات، تمہاری زندگی ایک مومن عورت کا نمونہ ہونا چاہیے، مومن عورت کا نمونہ ہونا چاہیے. لباس میں بھی، گفتگو میں بھی، اعمال میں بھی، اخلاق میں بھی، سب چیزوں میں ایک مومن کا نمونہ ہونا چاہیے. اپنی زبان سے بھی تم دین سکھاؤ، اپنے عمل سے بھی دین سکھاؤ. تمہارے عمل کو دیکھ کر لوگ دین سیکھیں، تمہارے عمل کو دیکھ کر دوسروں کو دین پر عمل کرنے کی ترغیب ہو، ترغیب. یہ تمہاری دوہری ذمہ داری ہے، دوہری ذمہ داری ہے. اور تم سے یہ بھی سوال ہوگا کہ تمہیں جو علم دیا گیا تم نے اس پر کتنا عمل کیا. تمہیں تو ہم نے قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے معانی اور مطالب بھی سمجھائے تھے، تم نے کیوں عمل نہیں کیا؟ تمہیں تو حدیث کے الفاظ کے ساتھ ساتھ حدیث کا معنی مطلب بھی سمجھایا گیا تھا، تم نے کیوں عمل نہیں کیا؟ تم نے تو دین کے احکام تعلیم الاسلام میں پڑھے تھے، بہشتی زیور میں پڑھے تھے، شرع وقایہ میں پڑھے تھے، قدوری میں پڑھے تھے، تفسیر کے دوران پڑھے تھے، حدیث کے دوران پڑھے تھے، تم نے کیوں عمل نہیں کیا؟ جی معلوم ہے آپ کو، جب تک 5 سوال نہیں ہو جائیں گے قدم نہیں ہٹیں گے اللہ کے سامنے سے. یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہا جاتا ہے. اب ہمیں پڑھنے والیوں سے، پڑھانے والیوں سے زیادہ شکایت ہے. ان میں پڑھ کر جہالت آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، نڈر ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال پیاری ماں بہنوں، نیک اعمال سے جو امیدیں وابستہ ہیں، اللہ نے ان پر جو وعدے فرمائے ہیں اور جن کے ملنے کی پوری امید ہے، وہ بہت بڑی ہے، بہت اچھی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك۔ اے اللہ تیری ذات بابرکات میں کمال کی تمام صفات موجود ہیں۔ اے اللہ یقیناً تو ہر نقص سے ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم تیری انہی تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، تقوی و طہارت کی زندگی نصیب فرما، شیطان کے نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر کے تمام افراد کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو، خاص طور سے دعا کے لیے کہنے والوں کو اے اللہ صحت و قوت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو خوشحالی عطا فرما، قرضوں سے سبکدوش فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی، خصوصاً حاضرین مجلس کی، اس دعا پر آمین کہنے والوں کی، اس دعا پر آمین کہنے والیوں کی اے اللہ جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، اے اللہ راحت برکت عطا فرما، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مرتے دم تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے، ہم کو عطا فرما۔ ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس میں پڑھنے والیوں اور پڑھانے والیوں کی اے اللہ نصرت فرما، ہر طرح کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہر طرح سے ان کی نصرت فرما، ان سب کو عزت کی، چین کی، سکون کی، راحت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں میں چین، سکون اور راحت کا سامان مہیا فرما۔ اے اللہ ان کی پوری پوری نصرت فرما، اے اللہ ان کی پوری پوری نصرت فرما۔ اے اللہ ان کو عزت، راحت، عافیت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ الحمد لله